رکھا ہوا روزہ بھی رد ہو سکتا ہے، کیا ہوا حج بھی رد ہو سکتا ہے، دی ہوئی زکات بھی رد ہو سکتی ہے، پڑھی ہوئی نماز بھی رد ہو سکتی ہے، پڑھی ہوئی تہجد بھی رد ہو سکتی ہے، پڑھے ہوئے نفل بھی رد ہو سکتے ہیں، کیا ہوا جہاد بھی رد ہو سکتا ہے، پڑھا ہوا ذکر اذکار بھی رد ہو سکتا ہے۔ ارے کائنات کے اندر یہ سارے اعمال وہ ہیں جس کی قبولیت کا شک ہے، پتہ نہیں قبول ہوا کہ رد ہوا۔ اس کائنات کے اندر صرف دو ہی عمل ہے ایسے ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتے، قبولی کے ہیں۔ اس میں ایک ذکر حضور کا میلاد ہے اور ایک درود پاک ہے۔ حضور پر درود پڑھنا بھی وہ عمل ہے کہ جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا، جو کبھی بھی رد نہیں ہوتا۔ آپ میرے ساتھ دیں، وہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا۔ آپ صبح پڑھیں، آپ شام پڑھیں، آپ دوپہر کو پڑھیں، آپ رات کو پڑھیں، آپ اذان سے پہلے پڑھیں، آپ اذان کے بعد پڑھیں، آپ سونے سے پہلے پڑھیں، سونے کے بعد پڑھیں، جاگتے ہوئے پڑھیں، لیٹے ہوئے پڑھیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ زمینداری میں ہیں، کسی کام کے اندر بھی ہیں، درود وہ کام ہے، درود وہ عمل ہے جب پڑھیں گے قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا حضور کا میلاد ہے، یہ جب بھی کریں قبول ہے۔ اس کے لیے نہ بہت بڑے اجتماع کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے بہت بڑی دیگیں پکانے کی ضرورت ہے۔ اگر چار دوست مل کے بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ کر لیں، حضور کا منایا ہوا یہ میلاد بھی قبول ہے۔ تو آپ دوستوں نے یہ محبت کا اہتمام کیا ہے، اور عشاق تو کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں، آج آپ نے اس بستی کے اندر یہ محفل بنا کے یہ چھوٹا عمل نہیں کیا، یہ وہ عمل کیا ہے جو سنت خدا ہے۔ یہ سنت خدا ہے اور سنت انبیاء ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ نے خود بھی کیا ہے اور اللہ کے نبیوں نے بھی کیا ہے۔ تو یہ محفل صرف فرش پہ نہیں ہو رہی، یہ محفل عرش پہ بھی ہو رہی ہے۔ اور اتنا اہتمام کرنے کے بعد اب میں کہتا ہوں کہ حضرت گورلا والے شہزادے کی زبان میں کہ جب آپ نے حضور کی محفل کو سجایا ہے نا، حضور کے ذکر پاک کے لیے بیٹھے ہیں، تو پھر آپ اب مانگے بھی حضور کے شایان شان۔ شہزادہ گورلا نے کہا تھا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دیکھیں نا، ایک آدمی غریب کے دروازے پہ جائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ کیا دے دے گا، اس کی عطا کا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے کتنی عطا کر سکتا ہے، کتنی خیرات دے سکتا ہے۔ اب وہی فقیر اگر تھوڑا آگے بڑھ کے حاکم وقت کے دروازے پہ چلا جائے تو حاکم وقت جو ہے وہ تھوڑا بھی دے تو اس کی اوقات سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دروازہ بڑا ہے، وہ سخی بڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ ذرا غور تو کریں، میرے آقا کی شان یہ ہے، تیرے میرے دروازے پہ صرف فقیر آتے ہیں، سوال کرنے صرف فقیر آتے ہیں، غریب آتے ہیں، لیکن میرے حضور تو وہ شہنشاہ ہیں کہ جس کے در پہ سوالیوں میں صرف فقیر نہیں کھڑے، بادشاہ بھی کھڑے۔ میرے حضور وہ سخی ہیں، وہ شہنشاہ ہیں، وہ بادشاہ ہیں۔ ارے تیرے میرے دروازے پہ صرف فقیر آتے ہیں مانگنے، آج کے یہاں کے حکمران کے دروازے پہ صرف فقیر مانگنے آتا ہے، آج کے حاکم وقت کے پاس بھی صرف فقیر مانگنے آتا ہے، فقیر آ کے سوال کرتا ہے۔ یہاں پہ ہر کوئی جو بھی جس رنگ کا مالک ہو، عہدے کا مالک ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، وہ جنرل ہو، کرنل ہو، ارے ان کے دروازوں پہ صرف فقیر آتے ہیں سوال کرنے،
لیکن میرے حضور وہ شہنشاہ ہیں، میرے آقا وہ بادشاہ ہیں، وہ سخیوں کے بادشاہ ہیں کہ آپ کے دروازے پہ صرف فقیر نہیں آتے، بادشاہ بھی آتے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں جو جہان کا بادشاہ ہے میرے حضور کے در کا وہ بھی فقیر ہے، وہ بھی ادھر جھولی پھیلا کے بیٹھا ہوتا ہے، آقا میں خیرات لینے آیا۔ اب ذرا غور کریں، جس کو ہم بادشاہ سمجھتے ہیں، جس کو ہم یہاں کا بادشاہ حق میں وقت سمجھتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح ان میں سے جو بھی حضور کے در پہ جاتا ہے وہ بادشاہ بن کے نہیں بیٹھا ہوتا، فقیر بن کے بیٹھا ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے گورے کے شہنشاہ فرماتے ہیں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ۔ یعنی جو حضور کی محفل سجا کے بیٹھتا ہے حضور کرم فرماتے ہیں، حضور خود کہتے ہیں اب مانگ کیا مانگ رہا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کا میدان لگا ہوا ہے، میں میرے خیال میں آپ کی زبان میں کوشش کرتا ہوں، اگر کیا خیال ہے تھوڑا اور آسانی ہو جائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں لڑ رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، دشمنوں کے خلاف آپ صف اول لڑ رہے ہیں، لڑتے 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 گھمسان دی جنگ ہے، دشمن دی طرفوں ایک تیر آیا اور حضرت ابو قتادہ دی اکھ وچ لگا، آنا بارہ ہوں تو سمجھ آ رہی ہے، آنا بارہ حضرت ابو قتادہ نے وہ آنا اپنے ہاتھ تے رکھیا، اے ٹیلا جنہوں کہنے ہیں، آنا بارہ گیا اس طرح ہاتھ وچ رکھیا، اج تیرا میرا خدا نہ خاصا کوئی چانس ہو جاوے، کوئی حادثہ ہو جاوے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاوے، کوئی بندہ زخمی ہو جاوے کسی بھی وجہ سے، زخمی نو لے کے کتنے دوڑنے ہیں، کوئی ڈاکٹر لبنے ہیں، کوئی کلینک لبنے ہیں، کوئی ہسپتال لبنے ہیں، کوئی حکیم لبنے ہیں، کوئی طبیب لبنے ہیں، کوئی ڈاکٹر کی طرف جانے ہیں، کوئی ہسپتال کی طرف جانے ہیں، لیکن حضرت ابو قتادہ تیرے عقیدے تو بھی قربان جاؤں، تیری محبت تو قربان جاؤں۔ حضرت ابو قتادہ نے جدو آنکھ زخمی ہو گئی، ٹھیلا باہر آ گیا، نہ کوئی ڈاکٹر لبیا، نہ کوئی کلینک لبیا، نہ کوئی ہسپتال لبیا، نہ کوئی طبیب لبیا، حضرت ابو قتادہ لب رہنے تھے اللہ دے حبیب نو لب رہنے، سبحان اللہ، اللہ دے حبیب نو لب رہنے، حضور کتھے نے، حضور کتھے نے؟ ساتھیہ نے دسیا جی وہ سامنے جڑا خیمہ لگیا ہوئے نا حضور اتھے تشریف فرما دیں۔ حضرت ابو قتادہ اس طرح ہاتھ رکھتے وہ ڈھیلا رکھے ہویا، میں دس رہا کہ حضور کتنے بڑے شہنشاہ ہیں، کتنے بڑے سخیوں دا بادشاہ نے، بادشاہاں دے بھی بادشاہ نے، چونکہ اوتے درد آج دے بادشاہ ہوتے فقیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر مرنا پائے گا، وہ بادشاہاں دے بھی بادشاہ نے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو قتادہ چلتے چلتے حضور دے در اقدس سے پہنچے، حضور نے فرمایا ابو قتادہ کیویں آئے ہو؟ عرض کی تھی حضور دشمن دا ایک تیر لگیا ہے، اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا اور زخمی اکھ نو لے کے تواڈے در پہ آ گیا۔ حضرت ابو قتادہ دا عقیدہ دیکھو، حضرت ابو قتادہ تیرے عقیدے پہ قربان جاؤں، آپ دا عقیدہ سی کہ میرے ہر مرض دی شفا تیرے رسول تے، ہر مرض دی شفا کتے رکھیے؟ در رسول تے رکھیے، چونکہ کسی ڈاکٹر کو تو نہیں گیا، حکیم کو نہیں گیا، طبیب کو نہیں گیا، اللہ دے حبیب کو کر گیا نہیں، انہا مطلب ہے کہ انہوں نے پتہ سی میرے ہر مرض دی دوا اللہ دے رسول دی بارگاہ موجود ہے۔ اچھا اتھے پہنچے، آقا اے اکھ نکل آئی، ٹھیلا باہر آ گیا، اوے بچو بیٹا، اوے بچے نہیں ایک کم نہیں کرتا، میں زیادہ ٹائم نہیں رہوں گا، بس مستقل آقا اے اکھ نکل آئی، توجہ اکھ نکل آئی، حضور موج بیٹھے ہوئے، رحمت دا سمندر جو بندے سی موج وچ سے، سرکار فرماتے نے قتادہ بول اکھ چاہی دیئے کہ جنت چاہی دیئے؟ نہیں سمجھا حضرت ابو قتادہ نے آج کی منگیا؟ آقا اکھ نکل آئیے، اکھ دا ٹھیلا باہر آ گیا، آقا زخمی اکھ لے کے آیا، اپنے زخم لے کے آیا، اپنے زخمی جسم نو لے کے آیا، حضور فرما دے نے ابو قتادہ بول،
اج تیرا یار موج وچ بیٹھا ہے، بول اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ ابو قتادہ سمجھ گیا اج حضور موج وچ بیٹھے ہوئے، اج رحمت دا سمندر جو بنتے اج موج وچ بیٹھے، اج جو منگا گا مل جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ تیرے موقع تو فائدہ اٹھان تو بھی قربان جاواں۔ حضرت ابو قتادہ نے کہا موقع ہے ہن جو منگا گا مل جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے آقا میں تے آیا سا اکھ لین واسطے، میں تے آیا سا اکھ لین واسطے، اور تسی کیا دسیا ہے اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ آقا ایویں نہیں ہو سکتا، اکھ میری مرضی تے دے دیو، جنت اپنی مرضی تے دے دیو۔ آقا ایویں کرم فرما دو۔ حضور نے فرمایا قتادہ بڑا سیانا نکلے ہیں، بڑا سیانا نکلے ہیں، میں دے ایک پوچھا جی اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ بڑا سیانا نکلے ہیں، دوویں منگ لیا نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے خزانے سے کوئی کمی ہے؟ واللہ موتی وانا قاسم، اللہ میں نے عطا کرتا ہے، میں اپنی امت کو تقسیم کرنا، کوئی بات نہیں، دونوں منگ لیے نے آگے ہو۔ جدو قریب آئے نا حضور نے اکھ دا وہ ڈھیلا چکیا تے واپس اپنی جگہ تے رکھیا اور اپنا لعاب دہن اتھے لگا دیتا۔ دنیا دا سب تو تیز ترین اپریشن ہو گیا، دنیا دا سب تو فاسٹ اپریشن ہو گیا، تیز ترین اپریشن ہو گیا۔ بس اکھ دا ڈھیلا رکھیا، لعاب دہن لگایا۔ حضور نے فرمایا ابو قتادہ جا تینوں اکھ بھی مبارک ہوئے، جنت بھی مبارک ہوئے۔ لین گیا سی ایک شاید مل گئی ہیں، کوئی بادشاہ ہے جدا، کوئی سخی ہے جدا۔ اچھا ایک روایت میں نے اور یاد آ گئی، مجمع الزواہد کے اندر ایک حدیث پاک ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے راوی، حضور میں تشریف فرما سن، حضور تشریف فرما سن، صحابہ کرام کا جرمن موجود ہے، ایک عراقی آ گیا، ایک دیہاتی آ گیا اور آپ کہتا ہے حضور میری گل سنو میں کچھ منگن آیا، حضور میری گل سنو میں منگن آیا۔ حضور اپنی موج